يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین۔ میں نے پہلے بھی تعارف کروایا تھا اس سورت کا، سورت طٰہٰ کے ترجمے کے دوران، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً 2.5-3 پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں، لیکن 2 صورتیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات بایوگرافی قرار دی جا سکتی ہیں۔ ایک سورۃ طٰہٰ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور ایک یہ سورۃ قصص۔ ان دونوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کی گئی ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ سورۃ طٰہٰ میں ایک ڈرامائی انداز بیان کیا گیا تھا کہ درمیان میں سے کہانی شروع کر کے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ میں نے آل فرعون کا ایک آدمی مارا ہوا ہے اور وہ تو مجھے جاتے قتل کر دیں گے، تو آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ میرا معاون بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا سوال جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری والدہ کو وحی کی تھی۔ تو پھر شروع سے کہانی یوں کر کے شروع کر دی گئی۔ اس صورت میں بالکل ابتدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تذکرہ شروع ہوگا، بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی جائے گی۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی کہانی میں سے، ان کے قصے میں سے، سچ سچ ٹھیک ٹھیک ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین پر سرکشی پہ اتر آیا تھا، زمین پر سر اٹھا رہا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور وہ اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کو پتہ نہیں خواب آیا تھا یا کسی نجومی نے بتایا تھا، بہرحال اس کو کسی طرح سے یہ بات اس کے دل میں ڈالی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں۔ اس نے ساری بستی میں اپنے جو سپاہی تھے وہ بھیج دیے، اور انٹیلیجنس کے لوگ بھیج دیے، اور جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے بستی میں سے، اس بچے کو وہ فوجی زبردستی چھین کر ماں سے قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے موقع پر۔ اب یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور بچوں کو، لڑکوں کو، پیدا ہونے والوں کو قتل کرتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون فساد ڈالنے والوں، فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فساد جو ہے یہ اس کے مختلف ترجمے جو ہیں وہ موقع و حال کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ کہیں تو یہ لڑائی کے معنوں میں ہوگا، کہیں انریسٹ کریٹ کرنے کے معنوں میں ہوگا، کہیں دنگا فساد کے لیے ہوگا،
یعنی یہ اردو میں بھی یہ محاورہ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، ان سب کے لیے پھر کبھی صرف انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے ہوگا تو وہ بھی فساد ہے۔ پھر اسی صورت میں سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ فرعون نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کوشش کو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو فساد قرار دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد مچائیں، فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ کہ کسی بھی محب وطن شہری کی نظر میں جو علیحدگی پسند تحریک ہوتی ہے وہ فساد ہوتا ہے۔ تو یہ فساد کے مختلف مفہوم ہیں۔ تو اب فرعون کا فساد کیا تھا کہ وہ اپنی رعایا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا، کچھ کو کمزور کرتا تھا اور کچھ کو ان کے اوپر حاوی کرتا تھا، تاکہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد ہوتا رہے، زیادتی ہوتے رہے، ظلم ہوتا رہے۔ نہیں، کبھی کبھی ظلم کے معنوں میں بھی فساد کا لفظ استعمال ہوگا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد ڈالنے والوں، فساد مچانے والوں، فساد کریٹ کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم چاہتے تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزوروں پر، اپریسڈ پر احسان کریں، ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں اپریس کیے جا رہے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو بنائیں امام، پیشوا، لیڈرز۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں، ملک و سلطنت کا، دنیا کے تمام وسائل کا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا۔ بڑی بڑی سلطنتیں، حضرت سلیمان کی سلطنت، حضرت داؤد کی سلطنت، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جو بنی اسرائیل کے اندر قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ مکابی سلطنت ہے، بہت سے یعنی بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ان کے اندر گزرے ہیں۔ اور آج بھی یعنی جو زمین کے اکثر وسائل ہیں ان پر کنٹرول ان کا ہے۔ فائنینشل جو سارا کا سارا معاملہ ہے، بینکاری کا پورا نظام، اس کے پیچھے یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور دنیا کی سیاست پر بھی ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو وہ فساد جو ہے آج بھی ان کا، بنی اسرائیل کا جاری ہے، لیکن پہلے فساد کس کا تھا؟ فرعون جو ہے وہ فساد مچا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر یہی آج دنیا میں سب سے زیادہ فساد پھیلانے والے بن گئے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں ہم ان کو قدرت دیں، تمکن دیں، اختیار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو دکھائیں، ان میں سے ما کانوا یحذرون، ان کو وہ کچھ دکھائیں کہ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی وہ جو خواب کی بنیاد پر تھا یا نجومی کی بنیاد پر تھا، تو ایک ڈر تھا نا کہ کہیں کوئی بچہ یہاں پیدا ہو کر ہماری حکومت کو گرا نہ دے، ہماری حکومت کو ختم نہ کر دے، تو اس کے بندوبست۔ اچھا، یہ جو بندوبست ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، یعنی حکمرانوں کا، بادشاہوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا۔ یعنی آج دنیا میں انٹیلیجنس کے جو سارے ادارے ہیں ہر ملک کے اندر، ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ہر وہ خطرہ جو حکومت کو لاحق ہو سکتا ہے اس کو پری ایمپٹ کیا جائے اور پھر اس کا سدباب کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ اس کی یہ سکیم تھی کہ ہم موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی مار دیں گے، وہ بچے، اس بچے کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سکیم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دے، زمین میں قوت دے، غلبہ دے، اور فرعون اور اس کے حامان جو ہے، یہ وزیر اعظم ہے فرعون کا، فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اچھا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوٹ کیسے کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ تو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ اچھا، اب وحی جو ہے یعنی جو بھی میٹا فزیکل چینل سے، انویزیبل چینل سے جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ خواب بھی ہو سکتا ہے،
یہ الہام بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈائریکٹ دل میں بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دے اور اس کو کوئی شخص جو ہے ایگزیکیوٹ کر دے ایک یقین کے ساتھ کہ یہ ایک اسکیم ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیں گے کہ سب بچے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ ایک اسکیم ڈال دے کہ میں بچے کو ایسے قتل ہونے سے بچا لوں، تو دل میں تو اللہ ہی بات ڈالتا ہے، تو وہ بھی وہی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی باقاعدہ ان کو اپیرنٹلی فیل ہوا ہو کہ ان کانوں کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سنی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں خواب آئی ہو. اس لیے کہ خواب جو ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے، سچا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ آپ غور کریں نا کہ سچا خواب ہے 10 سال کے بعد بالکل جوں کا تو پورا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاس تو تقدیر کے اندر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جون سا مرضی سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کو مجھے دکھا دے، جب چاہے دکھا دے، تو اس کو بھی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو نہیں مانتے، یا کوئی شخص جو ہے وہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ تعالیٰ کے علم کے ماضی حال اور مستقبل پر محیط ہونے کا، تو پھر وہ خواب کو کبھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ ارضعی ہے کہ تو ہی اس بچے کو دودھ پلائے گی. یعنی اگر خواب ہو فرض کیجئے تو خواب کیا ہوگا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، معصوم نہیں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور اس کو وہ دودھ پلا رہی ہیں. اب اس پہ ایک یقین ہو کہ اچھا بالکل ٹھیک ہے، اب میں ایسے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری فلم جو ہے وہ دکھا دی ہو کہ اس طرح اس بچے کو صندوق میں بند کر کے یوں میں بہاؤں گی اور پھر آگے جا کر ہوگا. سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، لیکن ایک یقین کے ساتھ ایک بات دل میں کہ میں بچے کو دریا میں بہا دوں اور پھر میں ہی اس کو دودھ پلاؤں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف پیدا ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں بہا دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈرنا نہ غم کھانا. یہ جو دو ایکسپریشنز ہیں، ڈر ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. ماضی کا غم کیا ہوگا کہ ہو میں یہ کیا کر بیٹھی، کیا ریگریٹ. یعنی اس کا حزن کا ترجمہ بعض انگریزی تراجم میں ریگریٹ بھی کیا گیا ہے بعض مقامات پر، وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ انسان کو ہو میں یہ کیا کر بیٹھی، یہ کیا ہو گیا. تو ولا تخافی، نہ ڈرنا، ولا تحزنی، اور نہ غم کھانا. انا رادوہ الیکی، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، لوٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس بچے کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے، پیغمبروں میں شامل کریں گے. اب اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچائے تو پھر شک و شبہ والی تو کوئی بات باقی نہیں رہتی. فَالْتَقَطَهُ، اچھا اب یہ بہا دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اس بچے کو یعنی موسیٰ کو اٹھا لیا آل فرعون نے، فرعون کی بیوی آسیہ نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسکرپشن ہے نا، یعنی عام محاورے کے اعتبار سے تاکہ وہ ہو جائے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر اس کا مفہوم کیا ذہن میں آئے گا ہمارے کہ ایکسیڈنٹلی ایسا ہو جائے. ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی تاکہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے، وَحَزَنًا، اور باعث غم بنے. یعنی فرعون اور آل فرعون کو الٹیمیٹلی جو ناکامی ہوئی اور وہ سمندر میں ڈبائے گئے، اس سارے کا کاز کیا بنی؟ موسیٰ علیہ السلام. تاکہ وہ بچہ ہو جائے ان کا دشمن اور ہو وہ ان کے لیے باعث غم. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر چوک گئے، غلطی ہو گئی. اور آپ تاریخ میں دیکھیں کہ تاریخ میں یہ غلطیاں جو ہیں
یہ بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ دنیا میں لاتی ہیں. آج ویسے وہ واٹس ایپ دیکھ رہا تو اچانک حضرت حلیمہ کے بارے میں ایک پوسٹ جو ہے وہ آ گئی, تو میں راستے میں آتے ہوئے کھوڑیاں والا سنتے ہوئے آیا ہوں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا گیا لیکن پھر ان سے چوک ہو گئی. یعنی ایک جگہ پر راہبوں نے پہچانا, بچپن میں جب حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ پھر رہے تھے تو انہوں نے سب اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا, تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ یہ بچہ جو ہے یہ وہ نبی بننے والا ہے آخری, تو اس کو ہمیں قتل کر دینا چاہیے. تو یہ بات حضرت حلیمہ کے کان میں پڑ گئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم کر لیتے ہیں, اگر تو یہ یتیم ہوا تو پھر ہمارا اندازہ درست ہے, اگر یتیم نہ ہوا تو ہمارا اندازہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا یہ بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا روتا ہی ہوتا پیو, نا. تو ایک بہت بڑی چوک ان سے ہو گئی. پھر ایک مرتبہ عبد المطلب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو پھر ایک عیسائی راہب جو ہے وہ آیا, تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور اس نے کہا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس بچے کا باپ ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر اس کا باپ فوت ہو چکا ہوتا تو پھر ہم اس کو قتل کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا باپ تو واقعی فوت ہو چکا ہے, میں اس کا دادا ہوں, یہ میرا پوتا ہے. لیکن بھرا پھر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے, یعنی یہ ہوتا نا کہ ایک انسان کنفیوز ہو جاتا ہے ایک دم, تو اس بالکل قریب پہنچ کر وہ کنفیوز ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اسی طرح کیا ہے کہ چوک ہوئی فرعون سے, اور ظاہر ہے کہ سارا جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وزیر اعظم کرتا ہے بادشاہ کی طرف سے, اور سارے اقدامات جو ہیں وہ بادشاہ اور وزیر اعظم کے مشورے سے ہوتے ہیں. اور پھر اتنی ساری ان کی فورسز تھیں, کتنے سارے ان کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے, انٹیلیجنس کے ادارے ہوں گے, وہ جنودہ ہما سے آپ وہ مراد لے لیں, ان کے لاؤ لشکر, ان سب سے چوک ہو. ٹھیک ہے نا. یہی آپ دیکھیں, اب اگر آپ جو باتیں سامنے آئی ہیں ملا عمر کے بارے میں, کہ جس گھر میں ملا عمر قیام پذیر تھے وہاں امریکن فورسز نے 3-4 مرتبہ چھاپا مارا ہے. یہ ظاہر ہے امریکن ٹیکنالوجی ہے, پہنچے دروازے تک, لیکن بس ایسی کوئی چوک ہوئی. ایک تو یہ کہ یعنی اس گھر کے اندر بھی جو ان کے میزبان تھے, ان کے والد, ان کی بیوی اور ایک بیٹے کے سوا گھر کے کسی اور فرد کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بھی ٹھہرا ہوا ہے. اور ایک دروازہ تھا جس کے آگے انہوں نے الماری رکھی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ آئے تو دیکھا کہ ہمارے گھر میں سے پولیس جو ہے وہ نکل رہی ہے, یعنی امریکن فوجی جو ہے وہ نکل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس وہ آئے تھے پوچھنے کے لیے, تو بس وہ تلاشی لے کے واپس جا رہے ہیں. نہیں مت ماری جانا اس چیز کا کہ ایک الماری کو کھول کر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر تو نہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب بچانا ہے تو بچا لیا. تو یہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں اسی طرح. تو یہاں وہ بات فرمائی گئی ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما, یقیناً فرعون, حامان اور اس کے لشکر, ان سب سے کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی. وقالت امرأۃ فرعون, اب اگلا سین کیا ہے کہ فرعون کو ابھی شک پڑا. یعنی جب وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا تھا تو دریا کی ایک بے جو تھی وہ محل کے اندر سے ہو کے گزر رہی تھی, اور جو ملکہ تھی زوجہ فرعون وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی محل کے صحن میں. تو ایک دوسرے مقام پر تو یہ ہے کہ باقاعدہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ صندوق باہر پھینک دو. لہریں ہوتی ہے نا کہ ایک چیز جو ہے وہ آ رہی ہے اور لہر آئی, وہ ایک دم خشکی چلی گئی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جا رہا ہو,
خدام غلام ہر وقت موجود ہوتے تھے کہ وہ دیکھو کیا جا رہا ہے، کسی غلام نے فوراً غوطہ لگایا اور نکال کے لے آیا ہو۔ لیکن دوسرے مقام سے مجھے ریسنٹلی یہ بات جو ہے وہ کلک ہوئی ہے کہ دریا نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا، اور پھینکا تو انہوں نے کہا ذرا اٹھاؤ یہ کیا، وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے ان کی والدہ نے دریا میں بہایا تھا۔ دیکھا تو سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک عکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس بچے کو جو بھی دیکھتا تھا وہ اس پر دیوانہ افریفتہ ہو جاتا تھا کہ اتنا پیارا بچہ۔ آپ نے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض اوقات کسی پبلک پلیس پر کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ پوری کی پوری جو وہاں پر پبلک پھر رہی ہوتی ہے اس سارے کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اپنی محبت کا اس پر اوپر کوئی عکس ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خوبصورت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہمارے عام پیمانوں کے اعتبار سے، یعنی بہت گورا چٹا ہو، بہت گورا چٹا بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج کل تو زمانہ موبائل کا ہے، اس کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے والدین سے پوچھ کے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی آج۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا، یعنی فرعون نے کہا کہ ہے تو نے بچہ اڈاپٹ کر لیا، یہ کہیں اسرائیلی وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو۔ تو وہ انڈیا سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیگم فرعون نے کہا کہ اتنا بڑے بادشاہ ہو کر چھوٹے سے بچے سے ڈر رہے ہو، اور فرعون جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یعنی ان کی اپنی ایک ڈسکرپشن تھی کہ عورت نے جب کہا کہ تانا دیا اس کو اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بچے سے ڈرتے ہو، تو وہ لاجواب ہو گیا، اور فرعون سے یہ بہت بڑی خطا ہو گئی۔ اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، اس کے لیے اس فیصلے کو سیدھا کرنے کے لیے خطائیں بھی ہوں گی، حماقتیں بھی ہوں گی، اور کئی دفعہ کیلکولیشنز بھی غلط ہوں گی، اور کئی دفعہ پلاننگز جو ہیں وہ بھی الٹی پڑیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جن کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا۔ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تمہیں بھی پیارا لگتا ہے مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ یعنی اب تک فرعون بے اولاد تھا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اس کو یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب وہ ساری جو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور بہایا، لیکن ماں پھر ماں ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے کیا خوب عکاسی کی ہے ماں کی مامتا کی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ یعنی یہاں تو ترجمہ مولانا فتح محمد صاحب نے جو کیا ہے وہ ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، لیکن مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اور ماں کے دل کی بے قراری کیا ہوتی ہے اس کو شاید ہم مرد جو ہیں وہ سمجھ بھی نہ پائے، یہ ماں ہی اپریشیٹ کر سکتی ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کیسے بے قرار ہوتا ہے۔ ان قادت لتبدی بھی، اور قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے۔ یہ کیا ہے کہ نظروں کے سامنے یہ نہیں ہے نا بیٹا، اگرچہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کو دودھ پلاؤں گی، لیکن نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو قریب تھا کہ وہ رونے لگتی بچے کے غم میں، پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہے۔ اور جب لوگ پوچھتے کہ کیا ہو گیا ہے، ان کو بتانا پڑ جاتا کہ میرے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا تھا اور میں نے اس کو دریا میں بہایا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ پہنچ جاتی بادشاہ تک، کنفرم ہو جاتا کہ یہ بچہ وہی ہے۔ تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، اور قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر رکھتے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں رہے. یعنی وہ جو اشارہ انہوں نے دیکھا تھا یا وہ جو الہام انہیں ہوا تھا یا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر ان کا یقین رہے. یعنی بار بار انسان جو ہے وہ ذرا کنفیوز ہوتا ہے اور گیو اپ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے. وقالت لاختہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، پیچھے پیچھے چلی جا اس کے. فبصرت، تو وہ دور اس کو دیکھتی رہی، ان جنب، دور سے. یعنی اگر تو وہ صندوق کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تو سب کو پتہ چلتا کہ یہ صندوق اسی سے متعلق ہے اور اس کو ساری کہانی کا پتہ ہے. لہذا صندوق کو پھینکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، ان جنب، دور سے نظر رکھ اس پر، لیکن شو یہ کر کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس باکس. وہم لا یشعرون، اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، لوگ نہیں سمجھے کہ یہ اسی صندوق سے متعلق ہے. اچھا، اب اگلا جو اسکیم تھی اللہ تعالیٰ کی وہ کیا تھی؟ پہلے ذرا امیجن کیجئے کہ ایک ملکہ بادشاہ کی بیوی ایک بچہ ایڈاپٹ کرے، ٹھیک ہے جی. تو بچہ بالکل شیر خوار ہے. اس وقت تو نہ نیسلے تھا نہ نیڈو تھا کہ فٹافٹ بازار سے ڈبہ منگواتے اس کو دودھ پلا دیتے. دودھ کسی ماں نے ہی پلانا تھا، کسی فاسٹر مدر نے پلانا تھا. تو بہت ساری فاسٹر مدرز ٹرائی کی گئی، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر فاسٹر مدرز کا دودھ حرام کر دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کسی ماں کے دودھ کو کسی فاسٹر مدر کے دودھ کو منہ نہیں لگایا. اب ایک ایمرجنسی جو ہے وہ ہائپ اپ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بچہ ہو گیا، 4 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، بچہ دودھ نہیں پی رہا. اب مختلف دائیوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے اور بچہ ظاہر بات ہے رو رہا ہے. اسی دوران ایک اس ایمرجنسی کی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں داخل ہو چکی تھی پہلے سے، اور وہ تماشا دیکھ رہی ہے. تو وہ چپکے سے کہتی ہے کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی بڑی اچھی نگہداشت کرے. اب وہ اس کی طرف آ رہی ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے تمام دائیوں کا دودھ ان پر پہلے حرام کر دیا تھا موسیٰ پر. فقالت، تو بہن کہنے لگی هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں يَكْفُلُونَهُ، جو اس کی خوب کیئر کرے، اس کی پرورش کرے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. یعنی بڑی سنسیئرلی اس بچے کی وہ ٹیک کیئر کرے گی. فرددناہ الی امہ، یوں ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا. یعنی کسی نے پوچھا نہیں کہ تو کون عورت ہے، تو کون لڑکی ہے. اب اس ایمرجنسی میں انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ، جا لے کے آ، فٹافٹ جا لے کے آ. یعنی آج کے زمانے میں اگر بات ہو تو یعنی گاڑی بھی دے دی ہوگی انہیں کہ فٹافٹ لے کے آؤ تم. تو اس وقت جو ہے اس کو کوئی سواری بھی دے دی ہو کہ جاؤ فٹافٹ، بنی اسرائیل کی بستی میں تم کہہ رہی ہو کوئی ہے ایسی عورت تو اس کو لے کے آؤ. اور یوں ہی والدہ نے گود لیا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام فوراً چپ کر گئے اور انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے موسیٰ کو لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. ولما بلغ اشدہ، پھر جب موسیٰ اپنی پختگی کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، میچورٹی کو پہنچے، واستویٰ، اور پوری طرح جوان ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی نوازا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اچھا یہ بھی ایک خاص بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ کوئی ماں فاسٹر مدر کے روپ میں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو وہ زیادہ دیر تک یہ بات اپنے پاس راز نہیں رکھ سکتی کہ میں تمہاری ریئل ماں ہوں. لہذا بہت جلد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈسکلوز کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں. دیر بائی یہ بھی بتا دیا کہ تم ایک اسرائیلی بچے ہو. دونوں چیزیں جب یہ بتا دیا کہ میں تمہاری ریئل ماں ہوں تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی علم جو ہے وہ منتقل ہو گیا. یہ بات بھی ان تک پہنچ گئی کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں, اسرائیلی بچہ ہوں, میں قبطی نہیں ہوں, آل فرعون کا بچہ نہیں. اب وہ جو اس صورت کے آغاز میں نا کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا تھا, ایک کو کمزور کیا جاتا تھا, تو جو کمزور ہوتا ہے خواہ وہ کر کچھ نہ سکے لیکن بہرحال ظالم کے دل میں اس کے لیے نفرت ضرور ہوتی ہے. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی کہانی جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ جب لوگ بے خبر تھے, یعنی دوپہر کا وقت تھا, اور دوپہر کو قیلولہ یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے انبیاء کرام کی بھی اور لوگوں کی بھی کہ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کرنا. اچھا, اب جو گرمی بڑھ رہی ہے نا تو تقریباً 3 بجے کے قریب, 3 اور 4 کے درمیان شدید گرمیوں کے دنوں میں گلیاں سنسار ہو جاتی ہیں. سب لوگ جو ہیں جو اپنے کام پر گئے ہیں وہ کام پر ہیں, اور جو گھروں میں ہیں وہ آرام کر رہے ہیں. خواتین جو ہے اس وقت وہ بھی باہر نہیں نکل رہی. اب یہ سین ہے کہ جو اس وقت تھا جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان, تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا, دھینگا مشتی ایک دوسرے ہتھی پہ آئے. ھذا من شیعتی, ان دونوں میں سے یہ ان کے اپنے کلین میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. وھذا من عدوہ, اور وہ دوسرا اس کے دشمن قبیلے میں سے تھا یعنی آل فرعون میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, تو مدد طلب کی اس شخص نے جو ان کے اپنے قبیلے میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا, علی الذی من عدوہ, اپنے دشمن کے خلاف. فوقظہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. فقضى علیہ, اور ان کا کام تمام کا, اس کا کام تمام کر دیا, مار دیا اس کو ایک مکہ مار کے. قال ھذا من عمل الشیطان, اور پھر ایک دم جو ہے ان کو احساس ہوا کوئی مجھ سے تو شیطانی عمل ہو گیا کہ میں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. قال ھذا من عمل الشیطان, ہو یہ تو شیطانی عمل مجھ سے ہو گیا. انہ عدو مبدل مبین, یقینا شیطان دشمن اور کھلا کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, فاغفر لی, بس مجھے بخش دے. غفر لہ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بخش دیا. جب رب العالمین کسی کا جرم معاف کر دے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس جرم کا ذکر بھی کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو گئے, کلین ہو گئے, معاف ہو گئے تو کلین ہو گئے. انہ ھو الغفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے. قال ربی بما انعمت علیہ, تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربا جو تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے, فلن اکون ظہیرا للمجرمین, آئندہ میں کبھی مجرموں کا, گناہگاروں کا سپورٹر نہیں بنوں گا. بات ختم ہو گئی. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب, اب جس سے بھی کوئی بڑا جرم سرزد ہو وہ ہمیشہ بہت کوشیس ہوتا ہے. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں میں یوں کر کے سنے گا, اور بازار میں چلتے ہوئے, سڑک پر چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے بڑا کانشیس ہو کر بیٹھے گا کہ کہیں سے کوئی ذکر ذرا سا بھی ہو
تو میں فٹافٹ یہاں سے وہاں سے غائب ہو جاؤں. تو اب یہی اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید، اس کی نقشہ کشی کر رہا ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے موسیٰ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ آج پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے. یعنی کل ایک بندے نال لڑ رہے سی، آج ایک اور بندے نال لڑ رہے ہیں، اور اس نے پھر موسیٰ کو پکارا مدد کے لیے. قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، تو کھلا کھلا گمراہ ہے. یعنی اس کی طرف یوں کر کے کیا نا، یعنی کل تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن پر اپنے بھائی کی فیور کرتے ہوئے اس کو ایک مکہ مارا. مارنا قتل کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن مکہ مارا، لگ گیا ٹھیک جگہ پر اور وہ فوراً ڈھیر ہو گیا. اب وہ وہی شخص پھر پکار رہا ہے مدد کے لیے. تو اب بجائے اس کے دشمن کی طرف بڑھنے کے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تیری حیثیت جیسی. اب جب اس کے لیے یوں کر کے بڑھے اس کی طرف، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑ لیں کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے جس نے کل ان سے جرم کروایا تھا، اور آل فرعون کا دشمن تو ہے ہی ہے، جس سے وہ لڑ رہا تھا وہ تو اس کا دشمن ہے. قال، اب ایک دم وہ بول پڑا، یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندہ مار دیا تھا؟ بھرے بازار میں جب سب لوگ جو ہیں وہ ارد گرد موجود ہیں تو اس نے یہ الفاظ بول دیے تو جو کل کا قتل تھا اس کا مہمہ فوراً حل ہو گیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم زمین میں ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم زمین پر اصلاح کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اب یہ بات پبلک ہو گئی کہ کل کا قتل موسیٰ نے کیا تھا، اور یہ خبر جو ہے وہ ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچ گئی، اور دربار میں اس پر گفتگو بھی ہو گئی، مشورہ بھی ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ موسیٰ کو پکڑ کے ہمیں مار دینا چاہیے. تو جا رجل من اقصى المدینہ تھی، تو ایک شخص شہر کے پرلے کے نالے سے بھاگتا ہوا آیا. جا رجل من اقصى المدینہ یسعی، بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ، ان الملا یاتمرون بک، درباری تمہارے بارے میں صلاح مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں. فخرج، بچ جا، نکل جا. انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا یترقب، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، یترقب، تاکہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور وہی جو میں نے کہا نا اس کا کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یعنی اطلاع مل گئی ہے کہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب الٹیمیٹلی کیا ہے کہ سپاہی جو ہیں وہ اب پیچھا کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا. تو وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی، لیکن ذرا ویجیلنٹلی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی آ نہ رہا ہو کہیں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کرتے ہوئے وہاں سے گئے کہ ربا مجھے ظالم قوم سے بچا لے. یعنی یہ ایک حصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا مکمل ہوا. تو یہاں سے ہم بریک کر رہے ہیں تاکہ پھر جو اگلا حصہ ہے وہ پھر ہم ایک ہی نشست میں دوبارہ پڑھیں، ورنہ حق ادا نہیں ہوگا اس کا کہ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر گئے. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ مدین چلے گئے اور پھر وہاں جا کر انہیں، اب یہ مدین کا پورا جو ہے، باقی جگہ تو صرف حوالہ ہے کہ وہاں سے واپس جاتے ہوئے، لیکن سورۃ قصص میں یہاں پر
وہ مدین کا پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر زیر بحث آیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔